اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی یخلق ولم یخلق ویرزق ولا یرزق ویطعم ولا یطعم ثم الصلاة والسلام علی عبدک ونبیک وصفیک ورسولک وخیرتک من الخلق ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین سیما ابن عمہ علی علیہ السلام وهو النبأ العظیم والصراط المستقیم والقرآن الکلیم وهو الصدیق الاکبر والفاروق الاعظم وحبل اللہ المتین وامام المسلمین ووصی رسول رب العالمین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم صلوات علی محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تمام تعریفیں اس ذات واجب الوجود کے لیے کہ جس نے ماہ مبارک میں ہمیں روز جمعہ دیکھنا نصیب فرمایا، اور تمام تر شکر بھی اسی کی بارگاہ میں کہ جس نے نماز جمعہ جیسی سعادت سے ہمیں ہمکنار فرمایا۔ مزید توفیقات میں اضافے کے لیے ایک دفعہ مل جل کر بآواز بلند صلوات پڑھ دیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سامعین محترم، مسلسل ہماری گفتگو گناہ کبیرہ کے حوالے سے ہو رہی تھی، اور الحمدللہ آج یہ ہمارا 22واں سلسلہ ہے اس حوالے سے، اور اب تک 21 نشستیں اس موضوع پر ہماری ہو چکی ہے۔ مختلف گناہوں کا بیان ہوا، شرک کے حوالے سے بات ہوئی، جھوٹ کے حوالے سے، غیبت کے حوالے سے، گانے کے حوالے سے، سود کے حوالے سے، رشوت کے حوالے سے، مال حرام کے حوالے سے، جوئے کے حوالے سے، اور کئی گناہوں پر ہماری بات ہوئی۔ اور آخری نشست میں ہماری جو گفتگو ہوئی تھی وہ امانت میں خیانت پر ہم نے گفتگو کی تھی، اور آپ کی خدمت میں یہ بیان کیا تھا کہ صرف مال امانت کے طور پر نہیں رکھوایا جاتا، بلکہ انسان کے جو راز ہوتے ہیں وہ بھی امانت ہوا کرتے ہیں۔ اگر بالفرض کوئی انسان نہیں چاہتا کہ اس کے راز کو افشا کر دے، کوئی انسان نہیں چاہتا کہ اس کے راز کو دوسرے سے بیان کیا جائے، اور پھر بھی کوئی انسان بیان کر دے، تو پھر یہ روایات کے مفاہیم ہے کہ اس انسان نے امانت میں خیانت کی ہے۔ یہ راز بھی امانت میں، راز کو افشا کرنا یہ بھی امانت میں خیانت کرنے میں شمار ہوتا ہے۔ اچھا، آج جس گناہ پر ہماری گفتگو ہونی ہے وہ گناہ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو ایک حدیث آپ کے سامنے بیان کی تھی کہ گناہ کبیرہ میں بھی کچھ بڑے گناہ ہیں۔ دیکھیے، دو تقسیمیں کی تھی ہم نے سب سے پہلے بنیادی طور پر، ایک تو گناہ صغیرہ، ایک تو گناہ کبیرہ۔ گناہ صغیرہ چھوٹے گناہ، گناہ کبیرہ بڑے گناہ۔ گناہ صغیرہ وہ جس پر پروردگار عالم جہنم میں انسان کو نہیں پھینکنے والا۔ دنیا میں ہو سکتا ہے مصیبتیں آ جائیں، ہو سکتا ہے قبر میں پوچھ گچھ ہو جائے، ہو سکتا ہے عالم برزخ میں سوال جواب ہو جائے، لیکن بہرحال قیامت میں اگر پہنچ گیا تو پھر جہنم کو اس کو سامنا نہیں کرنا۔ کس انسان کو؟ جس نے گناہ صغیرہ انجام دیے۔ لیکن اگر گناہ کبیرہ انجام دیے اور بغیر توبہ کے چلا گیا، اہل بیت علیہ السلام کی شفاعت بھی نہیں ہوئی، تو پھر تو یہ انسان طے کر لے کہ جہنم کنفرم ہے اور اسے جہنم میں جانا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد جب ہم نے گناہ کبیرہ کو ایک ایک کر کے بیان کرنا شروع کیا تو سب سے پہلے تو بنیادی وجہ آپ کی خدمت میں بیان کی تھی کہ یہ گناہ کبیرہ کو ہم بیان کیوں کر رہے ہیں، کیونکہ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں آیت رکھی ہے کہ اگر تم اپنے آپ کو گناہ کبیرہ سے بچانے میں کامیاب ہو گئے، یعنی تم کوشش کرتے ہو کہ گناہ کبیرہ سے بچ جاؤ اور گناہ صغیرہ چھوٹے چھوٹے گناہ کرتے رہتے ہو، تو پھر یہ گناہ کبیرہ کو چھوڑنا یہ کفارہ بن جائے گا گناہ صغیرہ کو انجام دینے کا۔ یعنی وہ جو گناہ صغیرہ جو تم نے چھوٹے گناہ انجام دیے وہ آٹومیٹکلی معاف ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، اس کے لیے تمہیں الگ سے معافی مانگنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، الگ سے توبہ کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، بس یہ گناہ کبیرہ کو چھوڑنا یہی کفارہ جو ہے وہ بن جائے گا۔ ایک دفعہ صلوات پڑھیے مل کر بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اس سے بہتر صلوات پڑھیں مل کر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔
جزاکم اللہ. تو اب گناہ کبیرہ گناہ صغیرہ دو تقسیم آپ کے سامنے بیان کر دی. اس کے بعد بیان کیا کہ گناہ کبیرہ میں بھی کچھ بڑے گناہ ہیں. سب گناہ لیول نہیں ہے, سب گناہ برابر نہیں ہے. جیسے یہ سارے انسان برابر نہیں ہے نا, سب کا جو ہے وہ مرتبہ ایک نہیں ہے, سب کی منزلت ایک نہیں ہے. ویسے گناہ کبیرہ میں بھی جو گناہ ہے وہ سارے برابر نہیں ہیں. ہر ایک کا جو ہے وہ عذاب مختلف ہے, ہر ایک کی شدت زیادہ ہے. کوئی گناہ ایسا ہے جو پروردگار عالم کو زیادہ ناپسند ہے, کوئی گناہ ایسا ہے جو پروردگار عالم کو ناپسند تو ہے لیکن دوسرے گناہ کے مقابلے میں کم ہے. لہذا ہر گناہ جو ہے وہ برابر نہیں ہے. تو آپ کی خدمت میں ایک حدیث بیان کی تھی, گناہ کبیرہ میں بھی 3 بڑے گناہ ہیں. صحیح ہے, کون کون سے کوئی بتا سکتا ہے؟ ایک ہو گیا شرک, آقے والدین, اور ایک رہ گیا جھوٹ. جزاکم اللہ. 3 بڑے گناہ ہیں گناہ کبیرہ میں بھی. ایک ہے شرک, ایک ہے آقے والدین, ایک ہے جھوٹ. یہ معصوم کی روایت ہے. یعنی جیسا جو ہے وہ جیسے یہ 3 گناہ ہیں ویسے جو ہے وہ باقی گناہ نہیں ہے. لیکن آج آپ کے سامنے ایک گناہ بیان کر رہا ہوں جو شرک سے بھی بڑا ہے. صحیح ہے, کیونکہ روایت مختلف ہوتی ہے. بعض علماء نے اس کو شرک کے زمرے میں ہی جو ہے وہ بیان کیا. وہ کون سا گناہ ہے؟ خدا کی رحمت سے مایوس ہونا. صحیح ہے, آج اس کا انتخاب اس وجہ سے کیا, ماہ رمضان المبارک آخری جمعہ ہے, لہذا اس گناہ کو جو ہے وہ آپ کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں. خدا کی رحمت سے مایوس ہونا یہ خود ایک بڑا گناہ ہے. یعنی کیا مطلب رحمت سے مایوس ہونا؟ ہوتا یہ کہ بعض انسان مسلسل گناہ کرتے ہیں. صحیح ہے, مسلسل گناہ کیے جا رہے ہیں اور پروردگار عالم سے کبھی توبہ نہیں کی, اور اگر توبہ کی بھی اور انہیں یقین ہو گیا کہ پروردگار عالم نے معاف کر دیا, تو اب جو ہے وہ بار بار گناہ کیے جا رہے ہیں, گناہ کیے جا رہے ہیں. ایک وقت یہ ہوتا ہے کہ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ اب پروردگار عالم کے سامنے توبہ کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے, کیونکہ تم اتنے جو ہے وہ برے ہو چکے ہو اللہ کی نگاہ میں, تمہارا دل اتنا سیاہ ہو چکا ہے کہ اب اللہ بھی تمہیں قبول نہیں کرنے والا. ٹھیک ہے, یہ وسوسہ اگر انسان کے دل میں آئے, فوراً پہلی مرتبہ میں سمجھ جائے کہ شیطان کی طرف سے ڈالا ہوا وسوسہ ہے. پروردگار عالم کے دروازے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں, چاہے جتنا بڑا گناہ گار ہو, جیسا گنہ گار ہو, پروردگار عالم کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا. تو لہٰذا اگر کسی انسان کے دل میں بھی وسوسہ آئے نا, کبھی بھی شک و شبہ ہے کہ یار میں تو بہت گنہ گار ہو چکا ہوں, اب پتہ نہیں اللہ معاف کرے گا بھی نہیں کرے گا, تو سمجھ جائیے یہ وسوسہ شیطان ڈال رہا ہے. یہ وسوسہ شیطان کے علاوہ کوئی نہیں ڈال سکتا. پروردگار عالم کی طرف سے یہ جو ہے وہ کبھی بھی نہیں کہا گیا کہ اگر تم گنہ گار ہو گئے تو اب میں معاف نہیں کروں گا. کبھی بھی جو ہے وہ پروردگار عالم کی جانب سے یہ جملہ نہیں ملے گا. ائمہ معصومین علیہم السلام کبھی بھی یہ جملہ نہیں کہتے. ٹھیک ہے, اچھا یہ میں نے کیوں کہا کہ بعض لوگ ایسے ہو جاتے ہیں, کیونکہ خود مجھ سے جو ہے وہ کسی نے سوال کیا زیارت کے سفر پر, ایک جو ہے وہ بزرگ شخص تھے اور اس نے کہا کہ قبلہ زندگی گزر گئی اور گناہ کرتے کرتے, اب تو پروردگار عالم معاف نہیں کرے گا, بس آپ دعا کیا کریں. میں نے کہا آپ مجھ سے دعا کروا رہے ہیں کہ میں جو ہے وہ پروردگار عالم سے دعا کروں, آپ پروردگار عالم سے دعا کریں گے تو وہ کیوں قبول نہیں کرے گا؟ قبلہ گناہ ایسے ایسے کیے ہم نے, اور جوانی کے زمانے میں ایسے ہوا کرتے تھے اور ویسے ہوا کرتے تھے. تو میں نے ان کے سامنے جو ہے وہ یہی مثالیں بیان کی کہ پروردگار عالم کے کوئی ایسا فعل تو نہیں کہ جو پروردگار عالم کی قدرت سے باہر ہو, جو ابراہیم کے لیے آگ کو گلزار بنا سکتا ہے, موسیٰ کو اپنی ماں تک سلامتی کے ساتھ پہنچا سکتا ہے, اپنے رسول کی حفاظت کر سکتا ہے, اپنے اماموں کی حفاظت کر سکتا ہے, سب چیزوں پہ قدرت رکھتا ہے, یہ عقیدہ دل میں بسا کر بیٹھے ہو, لیکن گناہ کو معاف نہیں کر سکتا. یہ جو ہے وہ وسوسہ جو ہے وہ دل میں بسا لیا ہے کہ اب میرے گناہ اتنے ہو گئے کہ پروردگار عالم اب گناہ معاف نہیں کرے گا. تو سب سے پہلی بات اور بنیادی بات آپ کی خدمت میں یہ بیان کی کہ اگر جو ہے وہ انسان گناہ کرے, چاہے کتنا بھی گناہ گار ہو جائے, اگر اس کے دل میں وسوسہ آ جائے کہ اب اللہ معاف نہیں کرے گا, اب تو دل سیاہ ہو چکا ہے, کتنی دفعہ اس کے سامنے جاؤں, جتنی دفعہ جاتا ہوں توبہ ٹوٹ جاتی ہے, اب جانے کا کوئی فائدہ نہیں, تو سمجھ جائیے یہ وسوسہ شیطان کا ڈالا ہوا ہے. ایک دفعہ صلوات پڑھیے مل کر بآواز بلند, اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اب دلیل کے طور پر آیت رکھتا ہوں قرآن مجید کی, سورہ زمر کی آیت, بڑی توجہ چاہ رہا ہوں. سورہ مبارکہ زمر میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے, کل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم, فرمایا اے میرے حبیب کہہ دیجئے میرے ان بندوں سے, کہ پروردگار عالم انہیں پکار کر کہہ رہا ہے, اے میرے بندو جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے. ٹھیک ہے, جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے کسی بھی طریقے سے. ہم دعائے کمیل میں پڑھتے ہیں ظلمت نفسی, یہ کیوں پڑھتے ہیں کہ میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے, یعنی کیا مطلب, میرا نفس پاک و پاکیزہ تھا, پروردگار عالم نے جب دنیا میں بھیجا بالکل پاک و صاف تھا, لیکن میں نے ظلم کر کر کے اس کو گناہ کا عادی بنا دیا ہے. اب یہ مختلف گناہ کی طرف مجھے جو ہے وہ اکساتا رہتا ہے, تو یہ میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے. صحیح ہے, تو پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ جن لوگوں نے بھی اپنے آپ پر ظلم کیا ہے, جن لوگوں سے گناہ ہو گئے, اے میرے حبیب کہیے ان سے, کیا کہیے, لا تقنطوا من رحمت اللہ, جتنے گناہ ہو گئے تم نے کر لیے, اچھی بات تو نہیں تھی کہ تم نے گناہ کیے, لیکن پھر بھی ان سے ایک بات کہیے کہ اب اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. اب اگر پروردگار عالم کی, ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر بآواز بلند, صلی علی محمد. اب اگر پروردگار عالم کی رحمت سے یہ مایوس ہو گئے
تو یہ ایک اور گناہ کبیرہ میں اضافہ کر لیں گے, ایک اور ان کا گناہ بڑھ جائے گا. لہذا میرے حبیب ان سے کہو کہ اب جو ہے وہ پروردگار عالم کی رحمت سے مایوس نہ ہو, چاہے جتنے بھی گناہ انہوں نے انجام دے دیے. اور پھر فرمایا ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا, فرمایا بے شک پروردگار عالم تمہارے تمام کے تمام گناہوں کو معاف کر سکتا ہے. انہ هو الغفور الرحیم, کیونکہ بے شک وہ غفور بھی ہے یعنی معاف کرنے والا بھی ہے, اور رحیم بھی ہے, اور رحمت نازل کرنے والا بھی ہے. لہذا میرے بندوں سے کہو اگر گناہ ہو چکے ہیں کوئی بات نہیں ہے, گناہ کر لیے اچھی بات نہیں ہے, لیکن اب بھی وقت ہے, پروردگار عالم کی رحمت سے مایوس نہ ہو اور اس کی بارگاہ میں آ جاؤ. ایک دفعہ پھر صلوات پڑھیں مل کر بآواز بلند, اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اچھا اب آئیے یہاں سے میں آپ کے سامنے مختلف علماء کے اقوال بتاتا ہوں اور پھر فیصلہ کرتے ہیں کہ آیا جو ہے وہ یہ کال ٹھیک ہے یا غلط ہے. یہ بعض جو ہے وہ لوگوں نے جو ہے وہ اپنے کال بیان کیے کہ جو ہے وہ گناہوں کے بارے میں یہی محکم نظریہ ہے. اب میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. پہلا کال, بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ گناہ صغیرہ تو معاف کر سکتا ہے لیکن گناہ کبیرہ معاف نہیں کر سکتا. یہ بات ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں. بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے اللہ گناہ صغیرہ تو معاف کر سکتا ہے, یعنی اگر تم چھوٹے چھوٹے گناہ انجام دو گے تو وہ معاف کرنے والا ہے, لیکن اگر تم نے بڑے گناہ انجام دیے تو پھر وہ معاف نہیں کرے گا. یہ بات ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ غلط ہے بات یہ. ٹھیک ہے, پروردگار عالم کی رحمت جو ہے وہ وسیع ہے, پروردگار عالم اس سے کئی بلند ہے کہ ہمارے گناہ کبیرہ کے سامنے پروردگار عالم کہے کہ میں یہ والا گناہ معاف نہیں کر سکتا. نہیں, پروردگار عالم گناہ صغیرہ بھی معاف کرتا ہے, گناہ کبیرہ بھی معاف کرتا ہے. ٹھیک ہے, اگلا جملہ یہ ہے کہ اللہ حقوق العباد معاف نہیں کرتا, صرف حقوق اللہ معاف کرتا ہے. یہ جملہ ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ یعنی اللہ اپنے حقوق معاف کر دے گا, بندوں کے حقوق معاف نہیں کرے گا. یہ جملہ ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ صحیح ہے. یعنی ایک مثال کے طور پر اگر بالفرض انسان نے ایک نماز چھوڑ دی تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ یہ نماز جو چھوڑ دی ہے اس کو معاف کر دے گا, لیکن اگر بالفرض میں نے کسی مومن کا دل دکھایا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ یہ معاف نہیں کرے گا. یہ بات ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ اچھا دیکھیے, ایک جہت سے یہ بات صحیح بھی ہو سکتی ہے لیکن یہ بات پوری طرح ٹھیک نہیں ہے, غلط ہے. صحیح ہے, کیوں؟ دیکھیے عرفاء یہ کہتے ہیں, علماء کا یہ کہنا ہے کہ پروردگار عالم چونکہ قرآن میں بیان ہو چکا ان اللہ علی کل شیء قدیر, کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. جب ایک طرف یہ عقیدہ بنا چکے ہو کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے تو پھر یہ جملہ کہاں سے لے کر آ گئے کہ اللہ بندوں والے گناہ معاف نہیں کر سکتا؟ یہ جملہ کدھر سے لے کر آ گئے؟ ٹھیک ہے, کہا کہ پروردگار عالم گناہ معاف کر سکتا ہے لیکن وہ ذریعہ مختلف اپنا سکتا ہے. کا کیا مطلب؟ کہا کہ پروردگار عالم یہ تو قدرت رکھتا ہے نا کہ جس کا تم نے دل دکھایا ہے اس کے دل میں یہ جذبہ ڈال دے کہ اس بندے کو معاف کر دے. صحیح ہے, یہ تو کر سکتا ہے. تو اس طریقے سے بھی پروردگار عالم بعض اوقات بندوں کو معافی دلوا دیتا ہے. صحیح ہے کہ ٹھیک ہے بالفرض جو ہے وہ ہم نے شب قدر میں معافی مانگی, پالنے والے تو بھی معاف کر, لیکن تیرے بندوں کے اتنا حق ضائع کیا ہے, نہ جانے کتنوں کی غیبتیں کی ہوگی, کتنے متعلق جھوٹ بولے ہوں گے, کتنی تہمتیں لگائی ہوگی, اب وہ کیسے معاف ہوں گے؟ تو پروردگار عالم شب قدر میں دوسرے لوگوں کے دلوں میں خیال ڈالے گا کہ دیکھو تم مجھ سے معافی مانگنے آئے ہو, بندوں کو معاف کرو پہلے, اس کے بعد جو ہے وہ تم مجھ سے مغفرت کرنا, اس کے بعد تم مجھ سے معافی طلب کرنا. ٹھیک ہے, تو یہ آٹومیٹکلی بعض اوقات انسان کے دل میں خیال آتا ہے کہ یار میں جو ہے وہ سب کو معاف کرتا ہوں آج. یہ خیال آٹومیٹکلی نہیں آتا, پروردگار عالم کی طرف سے جو ہے وہ یہ انسان کے دل میں اتارا جاتا ہے. ایک دفعہ پھر صلوات پڑھیں مل کر بآواز بلند, اللہم صلی علی محمد وآل محمد. 2 کال ہو گئے. تیسرا کال, بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ سب گناہ معاف کر سکتا ہے سوائے شرک کے, شرک معاف نہیں کرے گا. یہ جملہ ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ سب گناہ معاف کرے گا لیکن شرک معاف نہیں کرے گا. نہیں, معاف کرنے کا مطلب یہی ہے نا کہ شرک چھوڑ ہے, اب آ رہا ہے سیدھی راہ پر, لیکن قرآن میں کہا جاتا ہے کہ شرک جو ہے وہ سب سے بڑا ظلم ہے. بعض لوگ اسی کو جو ہے وہ بیس بنا کر کہتے ہیں کہ پروردگار عالم شرک تو معاف نہیں کرے گا, اس کو شرکت پسند نہیں ہے کہ اس کے برابر ہم کسی کو لا کر کھڑا کر دیں, یہ وہ پسند نہیں کرتا. سب گناہ معاف کر سکتا ہے, شرک معاف نہیں کر سکتا. یہ بات ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ غلط ہے یہ بات بھی. صحیح ہے, شرک جیسا وہ بڑا گناہ ہو تب بھی پروردگار عالم معاف کر دیتا ہے. صحیح ہے, بس چاہیے کیا؟ سچے دل سے توبہ چاہیے. اگر بالفرض ہم یہ کہہ دیں کہ شرک معاف نہیں کرتا تو وہ رسول اللہ سے پہلے کتنے مشرک تھے اور کتنے شرک کرنے والے تھے, تو کیا وہ سارے معاف نہیں ہوئے؟ کیا انہیں کسی کو بھی معاف نہیں کیا گیا؟ کتنے بڑے بڑے صحابی تھے, کیا انہیں مغفرت نہیں ملی ہے؟ نہیں, معاف ہو گئے. لیکن بس شرط یہ کہ پروردگار عالم کی وحدانیت کا اقرار کرے اور پچھلی زندگی سے نادم ہو جائے انسان. ٹھیک ہے. اچھا, آخری جملہ یہ کہتے ہیں کہ پروردگار عالم سب گناہ معاف کر دیتا ہے, لیکن اگر بالفرض انسان بار بار گناہ کرے اور بار بار توبہ کرے, بار بار گناہ کرے اور بار بار توبہ کرے, یہ معاف نہیں کرتا. یہ بات ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ غلط ہے یہ بات بھی. اچھا دیکھیں, اب میں روایت آپ کے سامنے رکھتا ہوں, 2 روایتیں پیش کرتا ہوں. ایک دفعہ صلوات پڑھیں پہلے مل کر بآواز بلند, اللہم صلی علی محمد وآل محمد.
ایک روایت کے جملے ہیں کہ اگر بالفرض انسان کسی گناہ کی توبہ کرے، معافی مانگے پروردگار عالم سے، کچھ عرصے بعد دوبارہ اسی گناہ کی طرف چلے جائے، تو پروردگار عالم کا یعنی مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ پروردگار عالم کہتا ہے یہ بندہ مجھ سے بھی مذاق کرنے سے دریغ نہیں کرتا. یعنی پہلے تو یہ بندوں سے مذاق کیا کرتا تھا، بندوں سے ہنسی مذاق کرتا ہے، ٹھیک ہے، بندوں کے ساتھ دھوکہ دہی کرتا ہے، لیکن جو ہے وہ پروردگار عالم کہتا ہے میرے پاس آتا ہے توبہ کرنے کے لیے، معافی مانگنے کے لیے میرے دروازے پر آ رہا ہے، اور جب میں اسے معاف کر رہا ہوں تو کچھ عرصے بعد دوبارہ پلٹ کر اسی گناہ کی طرف جا رہا ہے. ٹھیک ہے، تو پروردگار عالم کہتا ہے یہ تو مذاق ہوا. صحیح ہے، یعنی حقیقی معنی میں توبہ نہیں ہوئی. ایک روایت. دوسری روایت یہ کہ فرشتے جو پروردگار عالم کی معصوم مخلوق ہے وہ بندوں پر کبھی کبھار ہنستے ہیں. صحیح ہے، اور ان کی حرکتوں پر فرشتوں کو ہنسی آتی ہے. بعض جو ہے وہ چیزیں ایسی ہیں. اب میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں جو علماء نے بیان کی. سب سے پہلا، اگر بالفرض کسی گنہگار انسان کو قبر میں لٹایا جائے اور اس کے شانوں کو پکڑ کر تلقین پڑی جائے، شانے ہلائے جائے اور کہا جائے اسمع و افہم، سن اور سمجھ، تو فرشتے اس جملے پر ہنستے ہیں. کہا زندہ تھا تب نہیں سمجھ رہا تھا، اب مر گیا ہے تو کیسے سمجھے گا، اور فرشتے یہاں پر ہنستے ہیں. ٹھیک ہے، یہ پہلا جملہ. دوسرا جملہ، اگر کوئی خاتون ہو اور دنیا میں بے پردہ ہو، دنیا میں پردے کا خیال نہیں کرتی ہے. پردے میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا صرف جو ہے وہ سر پہ چادر رکھنے کا نام پردہ نہیں ہے، کئی چیزیں جو ہے وہ پردے میں آتی ہے. ٹھیک ہے، کہ نامحرم کے سامنے اگر بالفرض زینت کی، یہ بھی بے پردگی میں ہے. نامحرم کے سامنے پیر کھلے، یہ بھی بے پردگی میں شمار ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ایک خاتون بے پردہ ہے، قبر میں اتر گئی. اب جب قبر میں گئی تو پھر جو ہے وہ گورکن جو قبر کھودتا ہے، جو قبر تیار کرتا ہے، آخر میں کیا ہوتا ہے، چہرہ کھولا جاتا ہے. سب سے آخر میں جب پورے مکمل تدفین ہو گئی، اب گورکن کہتا ہے بھائی اب چہرہ کھولنا ہے، یا جو عالم ساتھ ہوتا ہے وہ کہتا ہے اب چہرہ کھولنا ہے. تو کیا کہا جاتا ہے، بھائی کوئی محرم آ گیا ہے، وہ جو ہے وہ چہرے سے کپڑے کو ہٹائے. اس موقع پر فرشتے پھر ہنستے ہیں. کہا زندہ تھی تب جو ہے وہ محرم کا خیال نہیں کیا، اب جب مر گئی ہے تو اس کے لیے محرم اور نامحرم کا خیال کر رہے ہو. ٹھیک ہے، تو یہ دوسرا مقام جہاں پر فرشتے ہنستے ہیں. تیسرا مقام جو علماء نے بیان کیا، وہ تیسرا مقام یہ ہے کہ اگر بالفرض انسان کوئی گناہ کرے، پروردگار عالم معاف بھی کر دے کہ میں نے تمہیں معاف کیا، ماہ رمضان آیا، شب قدر آئی، پروردگار عالم سے مانگا، اس نے معاف کر دیا، لیکن دوبارہ اسی گناہ کی طرف چلے جائے تو فرشتے پھر ہنستے ہیں اور کہتے ہیں پروردگار عالم کو بھی مذاق کے لیے نہیں چھوڑا، پروردگار عالم سے بھی مذاق کر رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اب جملہ صحیح ہے. اب ان دو روایتوں کو آپ نے سنا، اب بتائیے اب کیا یہ جملہ صحیح ہے کہ پروردگار عالم جب دیکھتا ہے کہ بار بار گناہ کر رہا ہے، بار بار توبہ کرتا ہے، بار بار معاف کرتا ہوں، بار بار آتا ہے، تو اب پروردگار عالم اس کو معاف نہیں کرتا؟ کیا یہ بات صحیح ہے؟ یہ بات اب بھی صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب بھی درست نہیں. ٹھیک ہے، مذمت ہے کہ بالفرض انسان بار بار گناہ کرے اور بار بار پروردگار عالم کی طرف جائے، یہ جو ہے وہ انسان کے گناہوں میں اضافہ کرتا رہے گا. لیکن پھر بھی یہ جملہ کہنا ٹھیک نہیں ہے کہ پروردگار عالم اب معاف نہیں کر سکتا، پروردگار عالم اب مجھے بھی معاف نہیں کرے گا، اتنے بڑے میرے گناہ ہو گئے. یہ جو ہے وہ پروردگار عالم کی قدرت کے شایان نشان نہیں ہے. یہ جملہ جو ہے وہ کبھی بھی نہیں کہا جا سکتا. ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر بآواز بلند. اللہ بیٹھے صلی علی محمد وآل محمد. اچھا اب دیکھیے ایک دفعہ پھر صلوات پڑھیں مل کر بآواز بلند. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اس سے بہتر صلوات پڑھیں مل کر بآواز بلند. پھر صلوات پڑھیں ایک دفعہ مل کر بآواز بلند. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. خلاصہ کلام اب تک کا ہماری گفتگو کا یہ ہوا کہ کوئی بھی گناہ ایسا نہیں ہے جو پروردگار عالم معاف نہ کر سکے. ٹھیک ہے، چاہے انسان بار بار گناہ کرتا ہو، چاہے شرک جیسا بڑا گناہ ہو، چاہے والدین کی نافرمانی جیسا بڑا گناہ ہو، کوئی بھی گناہ ہو، یہ جملہ کہنا ٹھیک نہیں ہے کہ اب پروردگار عالم کی رحمت سے ہم مایوس ہو گئے اور اب پروردگار عالم جو ہے وہ ہماری مغفرت نہیں کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک جملہ جو ہے وہ کہنا بالکل ٹھیک نہیں ہے. اچھا اب میں آپ کے سامنے روایت رکھتا ہوں، ایک دو بیان کرتا ہوں کہ پروردگار عالم کی رحمت کتنی وسیع ہے. ایک شخص آیا رسول خدا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یا رسول اللہ، میں نے بہت بڑا گناہ انجام دیا ہے اور میرے گناہ بہت زیادہ ہو گئے. اب مجھے لگتا ہے کہ پروردگار عالم مجھے معاف نہیں کرے گا. رسول اللہ جلال میں آئے اور رسول اللہ نے کہا کیا تیرے گناہ آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہیں؟ کہا کہ ہاں یا رسول اللہ، آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ بڑے گناہ ہیں. اچھا کیا ریت کے ذرات سے بھی بڑے گناہ ہو گئے؟ کہاں یا رسول اللہ، ریت کے ذرات اتنے نہیں ہیں جتنا بڑا میرا گناہ ہے، اس سے بھی بڑا میں نے گناہ ہے. اب رسول اللہ جلال میں آئے اور رسول اللہ نے کہا کیا اللہ کی رحمت سے بھی بڑا گناہ ہو گیا ہے؟
اللہ کی رحمت سے کوئی بڑا گناہ ہے؟ تو اس نے کہا نہیں پالنے والے، یا رسول اللہ ایسا نہیں ہے، میں یہ مانتا ہوں کہ پروردگار عالم کی رحمت بہت زیادہ وسیع ہے۔ تو رسول اللہ نے مفہوم بیان کروں کہ دل میں یہ شک و شبہ کیسے آیا کہ پروردگار عالم تمہارے گناہ کو معاف نہیں کرے گا؟ وہ تو ستار العیوب ہے، وہ تو تمہارے گناہوں کو ڈھانپ رہا ہے۔ ڈھانپ کیوں رہا ہے؟ تاکہ تمہیں موقع دے کہ تم جو ہے وہ بغیر اس کے کہ لوگوں کے سامنے آئے، میرے تک رہے گا یہ گناہ اور معاف کر لو۔ میں نے آپ کے سامنے پہلے بیان کیا تھا، یہ جو اللہ نے 2 کاندھوں پہ فرشتے بٹھائے، ان کو جو ہے وہ سخت پابند رکھا ہے اللہ نے۔ یعنی جب انسان جو ہے وہ گناہ کرتا ہے 7 گھنٹے تک تو لکھنا نہیں اس کا گناہ، صحیح ہے، 7 گھنٹے تک تو اس کا کوئی گناہ لکھو ہی نہیں۔ کیوں؟ ابھی نماز کا وقت ہو جائے گا، شاید میرے پاس آ جائے اور توبہ کر لے، ٹھیک ہے، ابھی رات ہونے والی، ہو سکتا ہے آج رات نہ سوئے اور مصلی پر آئے اور مجھ سے توبہ کر لے، 7 گھنٹے تک نہ لکھو۔ 7 گھنٹے بعد لکھنے کا کہہ دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد بھی پروردگار عالم کیا انتظام کرتا ہے کہ ان 2 فرشتوں کو تو پتہ چل گیا کہ اس نے کیا گناہ کیا ہے، اب انتظام یہ ہوتا ہے کہ 2 فرشتوں کو بدل دیتا ہے اللہ، صحیح ہے، دن کے فرشتے الگ ہیں، رات کے فرشتے الگ ہیں، صحیح ہے، دن میں الگ فرشتے آتے ہیں، رات میں الگ فرشتے آتے ہیں۔ اب جب رات میں فرشتے آئے، رات میں بھی انسان نے گناہ کر لیا، اب کیا ہوگا؟ ان دونوں کو تو ہمارے عیب سے پتہ چل گیا اور انہیں ہمارے گناہ پتہ ہے۔ اب پروردگار عالم نے یہ انتظام رکھا کہ کاندھوں پر جو ایک دفعہ فرشتے آ گئے، اب وہ پوری زندگی پلٹ کر دوبارہ نہیں آتے، صحیح ہے، اب پوری زندگی دوبارہ یہ والے فرشتوں کی ڈیوٹی نہیں لگنے والی۔ پروردگار عالم نے انتظام ایسا کیا، ستار العیوب، وہ گناہوں کو چھپانے والا ہے۔ روایت کے جملے، جناب موسیٰ علیہ السلام، ان کا دور تھا تو قحط سالی کا دور تھا، بارش نہیں برس رہی تھی اور لوگ بے جان ہو رہے تھے اور لوگ مرنے لگے تھے اس قحط کی وجہ سے۔ تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے تمام لوگوں کو جمع کیا، کہا آؤ صحرا میں چلے اور پروردگار عالم سے دعا کریں کہ وہ بارش کو ہم پر برسا دے۔ آپ جانتے ہیں ہمارے یہاں بھی ایک نماز ہے جو بارش کے موقع پر پڑھی جاتی ہے، کون سی نماز ہے؟ نماز استسقاء، ٹھیک ہے، بارش کے طلب ہونے کی دعا، وہ پڑھی جاتی ہے ہمارے یہاں۔ تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے سب کو جمع کیا، جب ہاتھوں کو اٹھایا دعا کے لیے تو پروردگار عالم نے جواب دیا، اے موسیٰ، یعنی نبی خدا کو بھی منع کیا جا رہا ہے، اے موسیٰ میں بارش نہیں برسا سکتا، اس وقت تک نہیں برساؤں گا جب تک تمہارے درمیان ایک گنہگار بندہ ہے، اس نے ایک ایسا گناہ کیا ہے کہ میں اس کو معاف نہیں کر سکتا، جب تک وہ باہر نہ چلا جائے بارش نہیں برسے گی، پہلے اسے باہر نکالو۔ اب جناب موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا، کہا تم میں سے ایک گنہگار ہے جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی ہے، وہ ہٹ جائے گا تو سب کا فائدہ ہو جائے گا اور بارش برس جائے گی۔ جو بھی گنہگار ہے وہ اپنے آپ کو بہتر جانتا ہے، ہر انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو بہتر جانتا ہے، اس سے زیادہ تو کوئی نہیں جانتا۔ کہا جس نے بھی گناہ کیا ہے، جناب موسیٰ علیہ السلام نے گناہ بتایا، کہا جس نے بھی یہ گناہ کیا ہے باہر چلا جائے، جب وہ باہر جائے گا تب ہی بارش برسے گی۔ اب وہ جو گنہگار تھا، جب سارے انسان گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوئے تو وہ انسان سجدے میں گر گیا اور وہ انسان جو ہے وہ باقی لوگوں کے ساتھ سجدے میں چلا گیا اور اس نے ایک جملہ کہا، پالنے والے اگر ان کے ساتھ باہر چلا گیا ان کے سامنے تو انہیں تو پتہ چل جائے گا کہ میں نے کیا گناہ کیا ہے۔ میرے مالک اگر تو نے آج میری عزت کی لاج رکھ لی اور آج تو نے میری عزت رکھ لی اور ان کے سامنے میرے گناہوں کا پردہ فاش نہ کیا تو میں وعدہ کرتا ہوں دوبارہ اس گناہ کی طرف پلٹ کر نہیں آؤں گا۔ اگر سامنے چلا گیا ان کے تو اب تک تھا جو عزت کا خیال کرتا تھا، یہ تھوڑی خیال کریں گے۔ اگر بالفرض گناہ ماں باپ کو پتہ چل جائے وہ تھوڑی خیال کریں گے، ایک دفعہ معاف کریں گے، 2 دفعہ معاف کریں گے، پھر تو گھر سے نکال دیں گے۔ اگر اولاد کو پتہ چل جائے تو ذلیل و خوار کرے گی، دوستوں کو پتہ چل جائے تو عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھیں گے۔ پالنے والے اگر ان کے سامنے آ گیا میں تو پھر کیا ہوگا میرا؟ اب فوراً جو ہے وہ بارشیں برسنے لگی۔ تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہا پالنے والے ابھی تو کوئی بھی یہاں سے باہر نہیں نکلا ہے۔ کہا نہیں موسیٰ اس بندے نے توبہ کر لی ہے، جملہ سنیے گا اگلا، کہا موسیٰ اس بندے نے توبہ کر لی ہے، اب جب اس نے معافی مانگ لی تو ہم نے معاف کر دیا۔ کہا پالنے والے کون تھا؟ نام تو مجھے بتا، میں تو کلیم اللہ ہوں۔ کہا موسیٰ جب گنہگار تھا تب نہیں بتا رہا تھا، اب تو پاک و پاکیزہ ہو گیا، اب کیسے بتا دوں نام؟ ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد علیہ محمد۔ اس سے بہتر صلوات پڑھیں مل کر بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد علیہ محمد۔ خلاصہ کلام بات کا یہ ہوا کہ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے پروردگار عالم کی رحمت سے مایوس ہو جانا کہ پروردگار عالم اب ہمیں معاف نہیں کر سکتا، تو یہ ایک اور گناہ میں انسان اپنے اضافہ کر لیتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ مایوسی بہت بڑا گناہ ہے۔ تو انسان کو کوشش کرنا چاہیے کہ چاہے جتنا بھی گنہگار ہو جائے اپنے دل میں اس وسوسے کو نہ آنے دے اور اس شبے سے اپنے دل کو پاک رکھے انسان، ٹھیک ہے۔ اچھا، آج بیان کرنے کا مقصد، کیونکہ ماہ رمضان المبارک کا آخری یہ جمعہ ہے اور اس کے بعد اگلے سال جمعہ یہ نصیب ہو یا نہ ہو، پروردگار عالم ماہ رمضان المبارک کا جمعہ دیکھنا نصیب فرمائے یا نہیں فرمائے یہ وہ بہتر جانتا ہے۔ لہذا کوشش یہ کی گئی کہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کریں۔ شب قدر گزر گئی، ہم نے شب قدر میں مانگا اور یقین اس بات پر ہے کہ اس نے معاف بھی کیا ہوگا، لیکن اس بات پر بھی یقین ہے کہ شب قدر کے بعد بھی گناہ ہو گئے ہوں گے۔
ابھی 2-3 دن گزرے ہیں، ہو سکتا ہے کسی کو گالی دے دی ہو سکتا ہے کسی سے ٹھیک طریقے سے بات نہ کی ہو سکتا ہے جھوٹ جو ہے وہ کہہ دیا ہو سکتا ہے جو ہے وہ کسی مومن کی دل آزاری کر دی ہو سکتا ہے کسی کی غیبت کر دی ہو۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں یہی دعا کرتے ہیں، میرے مالک اگر اب تک تو ماہ رمضان کے اتنے دن گزر گئے، پہلے دن سے تیرے آگے دعائیں کر رہے ہیں، اگر اب بھی تو راضی نہیں ہوا تو مالک ہمیں اپنی رضا میں شامل حال فرما، اور اگر تو راضی ہو گیا ہے ہم سے تو اپنی رضا میں مزید اضافہ فرما، ہمارے گناہ صغیرہ اور کبیرہ کو معاف فرما، اور آتش جہنم سے تمام مومنین کو نجات عطا فرما۔ ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آخر میں ایک روایت آپ کے سامنے آج کے حوالے سے بیان کر رہا ہوں جو مخصوص ہے آج سے، کہ شیخ صدوق نے اپنی کتاب میں جو ہے وہ یہ روایت بیان کی، جابر بن عبداللہ انصاری سے روایت کی کہ جابر کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ کی خدمت میں حاضر تھا، وہ دن رمضان المبارک کا آخری جمعہ تھا جب میں رسول اللہ کے پاس پہنچا، تو جب رسول خدا کی مجھ پر نظر پڑی تو کہا کہ اے جابر یہ ماہ رمضان کا آخری جمعہ آئے تو پس ماہ رمضان المبارک کو الوداع کہو اور یہ دعا پڑھو۔ 2 لائنوں کی دعا رسول اللہ نے بتائی اور کہا کہ یہ دعا پڑھو، اور اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے پہلے پڑھ دیتا ہوں کہ اے اللہ رمضان کے اس مہینے کے روزے میرے لیے آخری روزے قرار نہ دے، یعنی یہ ماہ رمضان میرا آخری رمضان نہ ہو، آئندہ برس بھی مجھے ماہ رمضان دیکھنے کو ملے، آئندہ سال بھی میں تیرے لیے روزے رکھوں، تو یہ آخری روزے نہ ہوں۔ بس اگر تو ایسا ہی کرے، یعنی تو نے فیصلہ کر لیا ہے کہ مجھے موت آنی ہے اور آئندہ رمضان سے پہلے میں چلا جاؤں گا، تو پھر مجھے ان لوگوں میں شمار کر جن پر تو نے اپنا رحم کیا ہوا ہے، ان لوگوں میں ہرگز شمار نہ کر جنہیں تو نے محروم کر دیا ہے، یعنی مرحوم لوگوں میں شمار کرنا جن پر تو نے رحمت نازل کی ہے، محروم لوگوں میں شمار نہ کرنا جنہیں تو نے اپنی بارگاہ سے محروم کر دیا ہے۔ پھر رسول اللہ نے فرمایا جو کوئی بھی اس دعا کو پڑھے تو یقیناً 2 سعادتوں میں سے ایک سعادت ضرور حاصل کر لے گا، ٹھیک ہے، 2 کامیابیوں میں سے ایک کامیابی اس کو مل جائے گی، یعنی کیا، یعنی آئندہ رمضان یا تو اس کو مل جائے گا تو یہ ایک کامیابی ہو گئی، اور اگر رمضان نہیں ملا تو پھر خدا کی انتہائی رحمت اور بخشش سے ہمکنار ہو کر عالم بقا میں وہ راحت حاصل کر لے گا اور اسے سکون مل جائے گا۔ تو 2 باتوں میں سے اسے ایک بات تو ملنے والی ہے جو کوئی بھی اس دعا کی تلاوت کرے گا۔ تو آئیے یہ سطروں کی دعا ہے، اس دعا سے جو ہے وہ اپنا اختتام کرتے ہیں۔ میں دعا پڑھتا ہوں، آپ میرے پیچھے اس دعا کو تلاوت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم لا تجعلہ آخر العہد من صیامنا ایاہ فإن جعلتہ فاجعلنی مرحوما ولا تجعلنی محروما برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اس سے بہتر دعا کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھ دیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون في دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ مل کر 3 دفعہ بآواز بلند صلوات پڑھ دیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، اللہم لک الحمد بدیع السماوات والارض ذا الجلال والاکرام، رب الارباب والہ کل مالوہ وخالق کل مخلوق ووارث کل شیء لیس کمثلہ شیء وہو بکل شیء محیط۔ انت اللہ لا الہ الا انت الاحد المتوحد الفرد المتفرد، وانت اللہ لا الہ الا انت الکریم المتکرم العظیم۔ والصلاة والسلام على محمد النبی الرحمة سید المرسلین، وعلی ابن ابی طالب سید الوصیین، وفاطمة الزہراء سیدۃ النساء العالمین، وحسن المجتبى حجة اللہ علی الخلق اجمعین، والحسین الشہید المظلوم وارث امیر المؤمنین، وعلی ابن الحسین زین العابدین، ومحمد ابن علی باقر علم الاولین والآخرین، وجعفر ابن محمد الصادق الصدیق والمقتدی بآبائہ الصالحین،
وموسى بن جعفر الكاظم من أولاد النبيين وعلي بن موسى الرضا من أولاد من إترة مررة المتقين ومحمد بن علي الجواد ولي المؤمنين وعلي بن محمد السراج منير الإمام الخاشعين والحسن بن علي سيد الأوصياء المنتجبين والخلف القائم المهدي المنتظر الحجة بعد آبائه على خلقه المعدي النبي ووارث علم الماضيين من الوصيين الذي ببقائه بقية الدنيا وبيمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الأرض والسماء وبه يملأ الله الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا وأجل لنا اللهم ظهورا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم افتح لي أبواب توبتك ورحمتك ورزقك الواسع إني إليك من الراغبين وأتمم لي نعمك إنك خير المنعمين اللهم اجعل بقية عمري في أداء فرض الجمعات والحج والعمرة ابتغاء وجهك يا رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين والسلام عليه وعليهم صلوات